اس کے بعد میں سٹیج اور مائک ہمارے آج کے ناظم مشاعرہ کلیم کیسر صاحب کو ہینڈ اوور کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کے آگے کا مشاعرہ اپنی طرح سے چلائیں اور ہم سب کو محظوظ کریں. بہت بہت شکریہ. داغ فاؤنڈیشن کا اچانک وجود میں آنا یہ اپنے آپ میں اہمیت کا حامل بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے. داغ کا تعلق دلی، رامپور اور لکھنؤ سے رہا ہے، لیکن وہ حیدرآباد میں جا کے ان کا انتقال ہوا. ہمارے صدر مشاعرہ سید مسکین احمد کی یہ کارنامہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انہوں نے کئی ایسے لوگوں کو جو حیدرآباد میں مدفون ہیں یا آندھرا کے علاقے میں مدفون ہیں، سب کو تلاش کر کے اور باقاعدہ تحقیق کے ساتھ، امیر بینائی صاحب بھی ہیں، مرحوم اور بہت سے لوگ ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ کیا کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی خوبی ہے. ان کی خواہش ہوئی کہ لکھنؤ میں بھی ایک چھوٹا سا پروگرام اس طرح ہونا چاہیے. سو آپ کے سامنے ہے. بہت اچھا مقالہ میں نے ڈاکٹر عمر منظر کا تو نہیں سن سکا میں، لیکن میں نے عظمت بھائی کا سنا. بہت اچھا بھرپور مقالہ تھا. ایک بار میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے بھی انہیں استقبالیہ داد و تحسین سے نواز دیں. اچھا تھا. حالانکہ یہ نثر کے آدمی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ شاہد ہیں اس کے. تو میں اتنا نہیں پڑھتا ہوں جتنا آپ پڑھتے ہیں. تو عمیر کا یقیناً اچھا رہا ہوگا، اس لیے بہت اچھی تحقیق ہے ان کی. ایک گاڑی کا اناؤنسمنٹ ہے، پلیز جس کی بھی کار ہو اس کو ہٹا لیں. UP 32 JY 3739 JY 3739. تو حضرات بہت دیر سے گفتگو ہو رہی ہے. اگر میں مزید میں تقریر کروں گا تو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ سید مسکین حیدر سے 2 منٹ کی گفتگو ان سے سن لی جائے اور اس کے بعد مشاعرے کا آغاز ہو جائے. جناب مسکین حیدر صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں. معزز سامعین، شینشین پر تشریف فرما شعراء، شاعرات، مخالص آپ لوگ سنیں. اور مخالے لکھنے والے بڑی دلجوئی سے محنت کر کے سارا انفارمیشن جو ہونا چاہیے تھا ضرور لکھے ہوں گے. میں 2 منٹ میں میری بات مکمل کر لوں گا، کیونکہ مشاعروں میں تقریر گراں گزرتی ہے. لیکن جس مقصد کو لے کے ہم لوگ داغ دہلوی فاؤنڈیشن قائم کیے، اس میں ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب کا بھی بہت معقول رول ہے. داغ دہلوی 1880 میں حیدرآباد آئے تھے. کلکتہ سے، رامپور سے، کئی مقامات سے گزر کے حیدرآباد آئے. لیکن اتنے بڑے شاعر کو حضور نظام کے دربار میں انٹری نہیں ملی، رسائی نہیں ہوئی. وہ مایوسی کے عالم میں واپس ہو گئے. پھر دوبارہ 1890 میں حیدرآباد آئے. حضور نظام کے ہاں میسیج گیا کہ ایک بہت بڑا شاعر دلی کا حیدرآباد میں ہے. تو حضور نظام بھی جو ہے نا شعر و شاعری سے ان کو دلچسپی تھی، وہ خود بھی شاعر تھے. تو انہوں نے ایک غزل داغ کے ہاں بھیجی. تو داغ نے جو ہے نا اس کو درست کیا، بامانی بنایا. تو اس کے بعد میں جو ہے نا حضور نظام ان کے گرویدہ ہو گئے. اس کے بعد میں وہ دربار کے شاعر ہو گئے. ان کو کئی القاب سے نوازا گیا. 1890 میں ان کا 1000 روپے وظیفہ دیا گیا، جو آج کے زمانے میں 20-25 لاکھ سے زائد ہوتے ہیں. تو بڑی ان کی آؤ بھگت ہوئی. اس کے بعد میں وہ آخری دنوں میں بیمار ہوئے اور حیدرآباد میں ہی جو ہے نا ان کا انتقال ہوا، وہیں انہیں دفن کیا گیا. اس کے بعد میں ان کے اہلیہ کا بھی انتقال ہوا. دونوں بازو بازو ان کے مزار ہیں. 1905 میں انتقال ہونے کے بعد میں نے ہمارے حیدرآباد کے جلسے میں بھی انکشاف کیا تھا کہ دانستہ یا نادانستہ ہم سے ضرور غلطی ہوئی ہے. ہم نے داغ جیسے بڑے شاعر کو ہم نے یاد نہیں کیا، ہم نے خراج عقیدت پیش نہیں کیا. اس کے لیے میں نے مجمع سے معافی بھی چاہی.
جب مجھے پتہ چلا کہ ان کا مزار تھوڑا مخدوش حالت میں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، حضور نظام کے فیملی والے ماربل کی بنا دیے ان کا مزار، اس کے بعد میں کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہوئی. تو ایک مشاعرے میں میرے دوست محمود علی صاحب ڈپٹی چیف منسٹر موجود تھے، وہ اردو اکیڈمی کا کاروبار سب دیکھ رہے تھے. تو میں ان سے ایک مطالبہ کیا کہ داغ دہلوی کی مزار کو آپ سرکاری طور پہ رینوویشن کروائیے، ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، ان کی یاد تازہ کریں گے. تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا ڈائریکٹر موجود تھے اسٹیج پہ، ان کو ہدایت دیے کہ ایک مہینے سے پہلے درست کیا جائے، رینوویشن کیا جائے. چنانچہ ان کی مزار کو بہت بہترین طریقے سے اصلی والی حالت میں لے کے آئے. پہلو میں ان کی اہلیہ بھی ہے، دونوں مزاروں کو اچھا کیا گیا. پھر میں سوچا کہ صرف مزار کو صحیح کروانا، اس کے بعد میں پھر بھول جانا، پھر وہی بات ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جس طرح دلی میں ایوان غالب ہے، غالب اکیڈمی ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ جلسے ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں اور غالب کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن داغ کو ہم نے فراموش کیا. تو پھر میں ڈاکٹر کلیم خیسر سے ذکر کیا کہ ہمیں ہندوستان بھر کے سب لوگوں کو، اہم لوگوں کو لے کے ایک کمیٹی بنانا چاہیے اور ان کے یوم پیدائش اور انتقال کے دن بڑے پیمانے پر سیمینارز، شب غزل اور مشاعرے کرنے چاہیے، اور مختصر عرصے میں جو پچھلی غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کے طور پہ بڑے بڑے پروگرامز منعقد کرنا چاہیے. چنانچہ اچھی فہرست بنی ہندوستان کے. اس کے بعد میں وہ جہاں میرے مراسم تھے، امریکہ میں بھی 4-5 شہروں میں وہ لوگ انٹرسٹ دکھائے. امریکہ میں کمیٹی قائم ہو گئی، ملیشیا میں ہوئی، دمام میں، قطر میں اور UAE کے تمام شہروں میں ہوئی، اور سبھی لوگ جو ہے نا داغ دہلوی کی یاد میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں. تو یہ اسی کی کڑی ہے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر کلیم خیسر صاحب گورکھپور میں یا لکھنؤ میں کرنا چاہ رہے تھے مشاعرہ اور سیمینار. چونکہ عائشہ ایوب سے کچھ عرصے سے میرے مراسم ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو میں نے ان سے خواہش کیا کہ آپ ایک اچھے آرگنائزر ہیں، آپ جو ہے نا داغ دہلوی فاؤنڈیشن میں جڑ جائیے اور ایک مشاعرہ کیجئے. تو وہ بولے کہ اس میں میں آلریڈی ایک مخاطب تنظیم چلاتی ہوں، میرا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو میں بولا میرا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، چونکہ داغ دہلوی سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. آپ کو بھی اردو کا کام کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، کلیم خیسر کو بھی ہوتی ہے، نصرت عتیق کو ہوتی ہے. یہ سب اردو کاز کے لیے کرنا ہے، یہاں صرف اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تو وہ آمادہ ہوئیں اور میں دیکھ رہا ہوں کتنے شایان شان طریقے سے عائشہ نے پروگرام آرگنائز کیا. میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور میں ان سے اظہار تشکر بھی کرتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. جنوری میں 14 کا پروگرام ہے، کہا جاتا ہے کہ 14 جنوری کو ان کا انتقال ہوا. تو میرا پروگرام ہے کہ ایک عالمی مشاعرہ حیدرآباد میں، اور شب غزل ایسی ہو جس میں فنکار صرف داغ کی غزلیات سنائیں، ایسی شب غزل ہو. اور ایک سیمینار بھی کرنا چاہتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کا بطور خاص عائشہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اچھا پروگرام ہماری دعوت پہ، ہمارے کہنے پہ اس کا اہتمام کیا. بے حد شکریہ. خدا حافظ.